چالاک اور ہوشیار ہے جو اپنے مفاد کے لیے اسلام کا نام ہر وقت جپتی رہتی ہے. وہ قسم اور الفاظ کے ذریعے سے دنیا پر ایسا جادو اپنا چلاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صحیح معنوں میں دین کا خادم اور دین کا ماننے والا اللہ سے ڈرنے والا یہی ہے. لیکن اس کے اندر صحیح معنوں میں اس گروہ کے اندر خلوص کا کہیں نام نہیں ہوتا. یہ اپنے مفادات ہیں جن کی وجہ سے یہ رویہ اختیار کرتا ہے یہ گروہ. اور نشاندہی اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی ایسے شخص کو قوت و طاقت مل جائے تو وہ اللہ کی فرما برداری میں اس طاقت کو استعمال کرنے کی بجائے صلاح کرنے کی بجائے وہ فساد برپا کرنے والا اور فساد پھیلانے والا اپنی قوت کے بل پر بنتا ہے. اور دوسرا گروہ خالص مخلصین کا ہے جو ان کے دل میں ہے وہی زبان پر ہے, ان کی زندگی اسی بات کی گواہ ہے. مالک نے فرمایا ہے دونوں کا طریقہ الگ ہے, دونوں کی دوڑ دھوپ الگ ہے, اور اسی لیے دنیا میں چاہے دنیا والے پہچان نہ پائیں لیکن آخرت میں ان دونوں کا انجام ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے. فرمایا گیا من الناس, لوگوں میں سے میں ایسا شخص بھی ہے جو عجیب کا کہ تعجب میں ڈانٹ دیتا ہے وہ تجھ کو, قولہ اپنے قول کے ذریعے سے فی الحیات دنیا اس دنیا کی زندگی میں جو اس کے دل کے اندر خلوص نہیں ہے مگر جس کا قول, جس کا انداز, جس کی تقاریر, جس کا ادعا ایسا ہے کہ ہر دیکھنے اور سننے والا تعجب کرتا ہے, خوش ہو جاتا ہے, اس کی طرف اپنا دل کھینچتا ہوا محسوس کرتا ہے. اور یہ شخص وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ, ہر بات پر اللہ کو گواہ کرتا ہے کہ میرے دل کے اندر بس خیر خواہی ہے اسلام کی, میں تو اللہ کا بندہ ہوں, مسلمانوں کا خادم ہوں, ان کے بھلے کے لیے میں سمندر میں چھلانگ لگا جاؤں گا, پہاڑوں کی چوٹیوں سے پھل پڑوں گا بس کا موقع ہو. اور قسمیں کھاتا ہے کہ اللہ میرے خلوص پر گواہ ہے, میرے دل کی گہرائیوں میں یہی ایک جذبہ موزن ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی فرما پکا فرما بردار بنوں اور اللہ کے بندوں کا خدمت گزار. فرمایا ایسی اونچی اونچی باتیں کرے گا, زبان کی ایسے پھاک اڑائے گا, ایسے میٹھے بول بولے گا, حالانکہ وہ ہوا رد الخصام. حقیقت یہ ہے کہ ایسا شخص جو اس ہوشیاری کے ساتھ اپنے دل کی کیفیت پر پردہ ڈالتا ہے, خلوص کا دھوکہ دیتا ہے اور دل میں اس کے خالی دنیا اور خالی اپنے نفس سے اس کی حکمرانی ہوتی ہے. فرمایا وہ ہوا رد الخصام, چاہے دنیا والے اس کی نیت کو, اس کے دل کو پہچان نہ پائیں, لیکن یہ وہ شخص ہے کہ یہ بدترین دشمن حق ہے. اس کی زبان کچھ کہتی ہے اور اس کے دل میں کچھ ہے, اور اس کا ثبوت یہ ہے وَإِذَا تَوَلَّىٰ, جب وہ کسی اختیار کا مالک بنتا ہے, اس کے ہاتھ میں معاملات کی بات آتی ہے, کیا اس کے معنی یہ نظریں یہ معنی بھی ہے کہ یہ ایک بات کہنے کے بعد جب وہ پلٹتا ہے پیٹ پھیر کر
कलई खुल जाती है। یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعدالدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے توحید کی آواز بلند کی پاکستان کراچی کیماڑی سے، اور یہ دعوت پھیلتی چلی گئی۔ کم و بیش بڑے شہروں میں مراکز قائم ہونا شروع ہو گئے، مساجد بنی، اور ڈاکٹر صاحب کی وفات 1986 میں ہوئی، اور پھر جماعت کا امیر محمد حنیف صاحب کو بنایا گیا، اور پھر 2017 میں آ کے یہ جماعت اتار چڑھاؤ کے بعد، چونکہ لوگ آتے گئے کہ نکل جاتے تھے، کوئی آتے بہرحال بڑھتی گئی جماعت، لیکن شیطان نے جو اصلی ٹھگ ہے، انسانیت کا دشمن ہے، اس نے محمد حنیف کے اوپر ایسا وار کیا۔ 2005 میں بھی ان کے اوپر وار ہوا، کچھ کمزوری ان کے اندر آئی طاغوت کے معاملے میں۔ بہرحال لوگوں نے سمجھایا، ساتھیوں نے سمجھایا، انہوں نے معافی بھی مانگی اللہ سے، اور اعلان کیا کہ میرے اوپر شیطان کا وار ہوا تھا، اگر میری باتیں مان لی جاتی تو محمد حنیف صاحب نے کہا کہ پھر جماعت کی بنیاد اکھڑ جاتی، جماعت کی بنیاد کے اوپر چوٹ پڑتی، لیکن وہ اس کے اوپر قائم نہیں رہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مضبوطی کے ساتھ قدم رکھتے اور پچھلی کوتاہیوں کو نہ دہراتے، لیکن پھر شیطان کا ان کے اوپر ایسا وار ہوا۔ 2017 کے اندر آ کے انہوں نے سجدہ تعظیمی کا شرک جماعت کے اندر داخل کر دیا، اور لوگوں کا یہ ذہن بنا دیا کہ خاندان یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو معروف سجدہ کیا تھا، بس یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مشیت ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے یہ ایسا انجیکشن دیا، اور پھر نظم کے ڈنڈے سے، طاقت کے ذریعے، کیونکہ جو بھی اس کو نہیں مانتا تھا اس کی اب خیر نہیں ہے، اگر ناظم ہے تو اب وہ ناظم نہیں رہتا تھا، اگر کوئی شورا میں ہے تو اس کو وہاں سے نکال دیا جاتا تھا، اور اگر کوئی مسجد ایسی ہے جہاں سارے لوگ اللہ کے سجدے کے قائل ہیں تو وہ مسجد کو تالا لگا دیا انہوں نے، اندازہ لگائیے 6 مہینے ایک مسجد ٹیکسلا میں بند رہی۔ پھر جہاں دوسری جگہ جہاں مساجد کے اوپر ان کا کنٹرول نہیں تھا، وہاں سے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ خبردار وہاں کوئی نہیں جائے گا، یعنی مسجد توحید جو تقویٰ کی بنیاد کے اوپر بنی ہے وہاں جانا نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں انہوں نے اپنی سجدہ تعظیمی والی مسجد بنائی چکری وکیلاں کے اندر۔ بہرحال قصہ مختصر کہ ڈاکٹر صاحب جو 2 کردار ابھی بیان کر رہے ہیں، کہ ایک وہ ہے جس کی ظاہری طور پر باتیں، ان کا اخلاق، ان کا معصوم سا چہرہ بڑا ہی دل کو موہ لینے والا ہے، لیکن وہ اصل جگڑالو ہے، اور جب اس کو طاقت ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، تو پھر اس کے بعد تباہی پھیرتا ہے۔ تو بالکل یہی کیا ہے محمد حنیف نے، اس طاقت کے نشے کے اندر، جو جماعت کے اندر ایک اقتدار کا اس کے پاس ایک ہتھیار تھا، اس کے ذریعے اس نے سجدے کے شرک کو جماعت کے اندر پھیلا دیا۔ تو بہرحال یہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اب اس کے جتنے بھی یہ چیلے ہیں، چاہے یہ منور سلطان ہو، قاری خلیل الرحمان ہو، ڈاکٹر عبداللہ ہو، یا جتنے بھی ہیں، مرکزی شورا پوری اسلم ہو، تو یہ اب اسی کی بولی بولتے ہیں، اور قرآن کو انہوں نے بالکل پیچھے کر دیا۔ تو ایسے کرداروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر یہ جو باغی گروپ نکلے ہیں، ان کے جو سرغنے ہیں، ان کا بھی یہی انداز ہے، چاہے یعقوب علی ہو اور اختر بیگ ہو، یہ فیاض محمود باجوہ ہو، یا بدر کا وہ ایک بیٹا عماد، وہ بہت متکبر ہے، اسی طریقے سے عبید ہو، یہ سارے اسی ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں، یہ بالکل دنیا دار لوگ ہیں، ان کو دین سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ خلوص ان کے اندر نہیں ہے۔ تو ابھی آپ سنیں گے ڈاکٹر صاحب نے 2 کرداروں کا ذکر کیا ہے، ایک طرف یہ کردار ہے جو سامنے آتے ہیں، اور ایک طرف ڈاکٹر مسعدالدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا کردار ہے، اور ان کے سچے اور مخلص ساتھیوں کا کردار ہے، جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے ہاں گویا بیچ دی ہیں، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ اس دعوت کو خلوص کے ساتھ پیش کرتے ہیں، کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، چھوٹے اور بڑے کا لحاظ کیے بغیر خالص اللہ کی رضا کے لیے جمے ہوئے ہیں اور دوبارہ منظم ہو گئے ہیں۔ یہ بقیہ حصہ پھر سنیے اس تقریر کا۔ صاحب الارض اس کی دوڑ دھوپ ہوتی ہے زمین کے اندر، لیفسد فیہا، کہ زمین کے اندر وہ فساد پھیلائے۔ زبان سے کہتا تھا، اللہ کی بندگی کے بڑے بڑے دعوے تھے، اسلام کا خادم اور اسلام کا جانثار تھا، اپنی گردن دینے کو تیار تھا،
لیکن جب عملی طور پر اس کا موقع آیا تو دیکھا یہ گیا کہ بجائے اس کے اسلام کا خادم ہوتا، خیر و صلاح کی طرف لوگوں کو بلاتا، اللہ کی بات کو اس دنیا میں قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ تو فساد برپا کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف اپنا رویہ اختیار کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے دین کی بجائے باطل کا پرچارک بنتا ہے، اس کا علمبردار اور اس کی جیکار پکار کر اللہ کے راستے کو روکنے والا ہوتا ہے۔ جب وہ موقع آتا ہے تو فساد برپا کرتا ہے دنیا میں، وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، خیر خواہی انسانیت کی ہر وقت اس کی تقریر میں، اس کی گفتار میں پائی جاتی تھی، لیکن اب اس کا آج عملی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ يُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اس کی دوڑ دھوپ اس پہ ہوتی ہے کہ کھیتیوں کو برباد کرتا رہے، ایسے کام، ایسے حکم دے، ایسے طریقے اختیار کرے کہ انسانیت کا فائدہ ہونے کے بجائے انسانوں کی حد کھیتی ہے، جو مال اور سامان ہے وہ برباد ہو جائے، نسل اور ان کی آل اولاد کے اندر فساد برپا ہو جائے اور کٹ جائے اور برباد ہو جائے انسانیت کی نسل۔ فرمان یہ ایک شخص ہے مسلمانوں کے اندر رہتا ہے، ایمان کا اقرار کرتا ہے، زور و شور کے ساتھ نمبر کے اوپر محراب کو ایسی باتیں کرتا ہے دل موہ لینے والی، لیکن جب عملی میدان میں آتا ہے، ثبوت کا جب موقع ہوتا ہے تو یہ بجائے اس کے ایک غمگسار ثابت ہو، خیر خواہ بنے، انسانیت کا اللہ کی فرما برداری اختیار کر کے متقی بنے اور خیر کی راہ کو واضح کرے، یہ وہ شخص ہے کہ فساد کو برپا کرتا ہے اور اللہ کی دشمنی کے راستے کو وسوع مسیح کرتا ہے اور کھولتا ہے، اپنے راستے کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا یہ ہے دنیا والے اس کی زبان کی تیزی سے فریب کھا جاتے ہیں، اس کو بڑے بڑے نام دیتے ہیں، سراہوں پر بٹھاتے ہیں، لیکن مالک فرماتا ہے یہ فسادی اپنے فریب سے دنیا کو دھوکے میں ڈال رکھے، لیکن واللہ لا یحب الفساد، مالک کو اور اس کی ایک بات کی خبر ہے، یہ چالاکی، اس کا یہ انداز تقریر اور گفتگو، یہ جو زبان کے اس کے پھاند ہیں، مالک اس سے باخبر ہے، اور پروردگار کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ مالک فسادیوں سے محبت نہیں رکھتا، مالک تو فسادیوں کا دشمن ہے، پروردگار کے غلط خیال فسادیوں کی طرف پھر جاتی ہے، وہ فسادی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق جو بات ہے اس کے خلاف کرے۔ فرمایا یہ روش ہے اس دنیا دار کی کہ دنیا کے لیے وہ سب کچھ تک گزرتا ہے، نگاہ آخرت اس کی نگاہ میں قیامت اس کے خیال میں کہیں موجود نہیں ہوتی، اور وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اگر کوئی سب پا جائے اس کی فریب کو اور اس سے کو سمجھائے کہ تمہارا قاعدہ یہ تھا جب تک تمہارے پاس طاقت نہیں تھی تم اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ تم اللہ کے بندے بنو گے اور ہو تم زمین پر خیر پھیلاؤ گے، اللہ کی بات کو رواج دو گے اور شیطان کے راستے کو مسدود اور بند کرو گے، اور اب تمہارا حال یہ ہے کہ دنیا کے سامنے چالاکی سے اپنی ہر غلط بات کو صحیح کر دکھاتے ہو، لوگ واہ واہ کرتے ہیں، تمہاری زندگی کے لیے زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں، لیکن تم یہ کر رہے ہو یہ خالص دھوکہ ہے، اللہ کے دین کے خلاف تمہاری روش ہے، اس سے بعد آ جاؤ، بہرحال اللہ کی بارگاہ میں ایک دن جانا ہے اور سب کچھ اس دن ایک دن سارا قصہ بات کر دیا جائے گا۔ فرمایا کوئی اگر سمجھانے والا اس کی اس فریب کو پا جائے، اس کی خیر خواہی میں آ کر اس سے کہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ، کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اتق اللہ، کہ اس روش سے باز آ جا، کہ تیرا قول کچھ ہے اور تیرا عمل کچھ،
فرمایا کہ بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کو محسوس کرے، اللہ کی پکڑ سے ڈر جائے، تقوی کے دامن میں اپنا منہ چھپائے، اس کے بجائے مالک فرماتا ہے اخذت العزت بالاسم، اخذت العزت، جو جھوٹا اس کا مقام ہے، کردار ہے، جو اس نے جھوٹی پوزیشن بنا لی ہے، لوگوں کی نگاہ میں مقام اس نے حاصل کر لیا ہے، تو یہ وہ مقام، یہ اپنا جھوٹا کردار۔ یہ بات کہ اگر میں نے اپنی غلطی مان لی تو اس کے بعد میری حیثیت کوئی باقی نہ رہے گی دنیا کی نگاہ میں، فرمایا یہ وہ خیال ہے، اس کی جھوٹی عزت ہے، اس کو جمع دیتی ہے، بالاسم اسی گناہ پر باقی رکھتی ہے، اس کو پلٹنے اور توبہ کرنے کا موقع اور توفیق ہے۔ فرمایا یہ مسلمانوں کے اندر ایک گروہ ایسا بھی ہے فحسبہ جہنم، فرمایا کہ بھی سمجھانے بجھانے کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ نہ مانے، بالکل اس دنیا کے لیے اللہ کی پکڑ کو بالکل فراموش کر دے، چند روزہ زندگی کے لیے وہ سب کچھ اپنے لیے انتظام کرے اور اس کے بعد اس کے اوپر اپنے فریب پر پردے ڈال دے، لیکن آخر کار مالک کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ ایسے شخص کے لیے فحسبہ جہنم، اس کے لیے جہنم کافی ہے، ولبئس المہاد، اور یہ جہنم کی بڑھتی ہوئی آگ یہ بہت ہی بری گود ہے، بہت ہی بری آرام کرنے کی جگہ ہے، پلٹنے کا مقام ہے۔ تو فرمایا ہوشیار آنکھیں کھول کر، صرف زبان کی باتیں ہیں، زبان کے فاقوں پر نہ جانا، آمار دیکھو، تجربہ دیکھو کیا انسان کرتا ہے، ایسا انسان کہ جس کے دل کے اندر ابھی ایمان نہ اترا ہو، جو مفادات کی وجہ سے بالکل فراموشکار بن گیا ہو اور دنیاوی اپنے مفاد کے لیے وہ ہر چیز کو تجدے، یہاں تک کہ قیامت کے حساب و کتاب کو اور اللہ کے ساتھ اپنے ایمان تک کو پسے کچھ ڈال دے۔ بالکل یہی ہوا ہے، بالکل یہی ہوا ہے۔ دیکھیے جب محمد حنیف کی اس کوتاہی کو پکڑ لیا گیا اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کو سمجھایا گیا، وہ مضمون لکھ کے سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے ہاتھ میں پکڑایا گیا اور بہت ہی خصوصی گزارش کی گئی کہ دیکھو اس کے اندر جو قرآن اور حدیث کا صحیح موقف بیان ہوا ہے یہ حق ہے، اور آپ نے یہ جو سجدہ تعظیمی پھیلانا شروع کر دیا یہ غلط ہے، اس سے جماعت تباہ اور برباد ہو جائے گی، دنیا میں بھی ان مسلک پرستوں کا تو مقابلہ نہیں کر سکو گے، آخرت میں تو ذلت ہے ہی ہے۔ تو اس کے بعد جھوٹی عزت ان کی آڑے آ گئی کہ اچھا مجھے، پھر اس کے بعد جس نے بھی ان کو ٹیلی فون کر کے سمجھایا یا گفتگو کی، انہوں نے اپنی پگڑی اور ناک کو اونچا ہی رکھا اور کہا کہ مجھے وضاحتیں نہ کرو، مجھے مت سمجھاؤ، اس طریقے سے انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا لوگوں کو۔ تو یہ پوری بات ان کے اوپر فٹ آ رہی ہے، اور جو دوسرے یہ گروپ بن گئے ان کا بالکل یہی معاملہ ہے، چاہے یعقوب علی ہو، سرفراز ہو، اس کا بھائی زبیر ہو، یا یہ جو گروپ ہے اختر بیگ لوگوں کا، اور چاہے یہ فیاض محمود باجوہ کا، اور یہ جتنے بدر صاحب کے بچے ہیں، ایک ہی کشتی کے سارے مسافر ہیں، موٹا نفس ہے ان کا، دنیا دار ہے۔ بہرحال حسبہ جہنم والا معاملہ یہ ہے کہ بس جہنم ہی ان کا ٹھکانہ جب بنے گا تب ان کو مزہ آئے گا، یہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن و حدیث کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن و حدیث کا رخ موڑ رہے ہیں بالکل پوری طرح، دو کے اندر تو شرک آ گیا اور تیسرے بھی پر تول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے انسانیت کو بچائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر جما دے، اور ڈاکٹر صاحب نے جس انداز سے یہ دعوت اٹھائی ہے اسی انداز سے ہم آگے بڑھائیں، ایمان کی یہ شمع انشاءاللہ ہم بجھنے نہ دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔